علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کے لیے بالعموم، اور سید شہباز علی شاہ مرحوم و مغفور کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اس تلاوت سورتین کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، 4 معصومین علیہ السلام کی ارواح طیبہ تک ہدیہ کرنے کے بعد جمیع اہل ایمان مرحومین اور شاہ صاحب کی روح کو بھیجنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا اور شہدائے ملت کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان دین، قاتلان شہداء، اعداء اہل محمد کی سازشوں کی ناکامی اور ان کے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مومنین و مومنات کی حاجت روائی و مشکل کشائی، مریضوں بیماروں کی شفا یابی اور بے آباد جھولیوں کی آبادی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات اللہ اکبر درجات محسن ملت جعفری استاد العلماء علامہ الحاج سید گلاب علی شاہ نقوی باواز بلند صلوات بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ آپ کی جمیع عبادات قبول اور منظور فرمائے۔ مرحوم کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے ان کے وارثان کی طرف سے جو پرخلوص کوشش ہو رہی ہے اللہ اسے بھی قبول اور منظور فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آخرت کی ہر منزل میں انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب کرے، زندگی کی ہر نیکی کا بہترین اجر انہیں عطا فرمائے، ہر خطا اور گناہ کو معاف فرمائے، جنت کا بلند درجہ انہیں نصیب کرے اور عذاب آخرت سے انہیں اپنی امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے روانہ ہوئے خداوند عالم سب کو بخشش سے سرفراز کرے، اور ہم جو ابھی زندگی کی منزلوں سے گزر رہے ہیں خداوند منان ہمیں بھی راہ حق صراط مستقیم پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، موت بھی صراط مستقیم پر نصیب کرے اور حشر بھی صراط مستقیم والوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جیسے کہ آپ سن رہے تھے ماہر صاحب قبلہ سے کہ نماز کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان محب اہل بیت ہو، اس لیے کہ اللہ نے مودت فی القربہ کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور جو شخص خاندان رسول آل محمد کی مودت اور محبت اپنے دل میں نہیں بٹھا سکتا اس نے گویا رسول اکرم کی محنت کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ رسول اکرم نے جتنی بھی کاوشیں دین حق کے بارے میں کی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اور تو تم سے اس کے عوض میں کچھ نہیں مانگتا، اللہ کا حکم ہے تو مانگتا ہوں، اور وہ مودت فی القربہ ہے۔ کبھی کبھی اس بات کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ کسی سے مانگنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور جتنی کوئی ہستی بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اتنا اس کے لیے مانگنا مشکل ہوتا جاتا ہے، اور واضح ہے کہ ہمارا ایمان اور حقیقت ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں رسول اکرم کے برابر کوئی ہستی نہیں ہے، رسول اکرم سے بڑھ کر ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، سید الرسل کے برابر بھی کائنات میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی امام ہے، سب سے بلند ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جو ہستی مانتے ہو اس پر بآواز بلند صلوات۔ تو جتنی ان کی ذات ان کی ہستی بلند تر ہے اور بلند عظمت ہے اور بلند عزت ہے، اتنا ہی مانگنا بھی آپ کے لیے مشکل تر بلکہ مشکل ترین ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا اور فرما دیا، اور جب اللہ فرما دے تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تو عمل کرتے ہی ہیں، اور اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت مودت میں پہلے لفظ قل موجود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب
کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ کی شان تو اس سے بلند ہے کہ آپ اپنا کوئی اجر ان سے مانگے، اس لیے کہ اجر گزشتہ نبیوں نے بھی نہیں مانگا تھا تو آپ کیسے مانگیں گے؟ اس لیے کہ گزشتہ نبی بھی یہ کہتے رہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگنا چاہتے، ہم نے جو لینا ہے اپنے اللہ سے لیں گے۔ تو آپ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے کا حکم اللہ کیوں دے رہا ہے پھر؟ تو جواب یہ ہے کہ منگوائی ایسی چیز جا رہی ہے کہ جو امت کے لیے باعث نجات ہے۔ جیسے کہ آپ کا عقیدہ ہے اور یہ بات حق ہے کہ جب تک محبت آل محمد کسی بھی عبادت گزار کے دل میں نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی شان نہیں۔ اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر مودت اہل بیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں رسول اکرم کی عزت ہے، اور اگر محبت آل محمد نہیں تو پھر اس کے دل میں پاک پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ذرا فرمائیے ہم پر رسول اکرم کے کتنے فرامین کو ماننا واجب ہو جاتا ہے؟ جی، کوئی کا تکا چھوڑ دیا جائے، 99 مان لیے جائیں، ایک سے انکار کر دیا جائے، تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی ساری آیات کو مان کر ایک آیت کا انکار کر دیا جائے۔ جیسا کہ مثلا انکار کیا ہے عیسائیوں نے، انکار کیا ہے یہودیوں نے، اس لیے ان کا انکار ان کی ساری کوششوں پہ پانی پھیر گیا ہے۔ کون سی آیت کا انہوں نے انکار کیا ہے؟ آپ کی توجہ تو ہو گئی ہوگی، ایک صلوات پڑھ لیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت لم یلد ولم یولد کا انکار کیا۔ کس آیت کا انکار کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد کا مفہوم کیا ہے؟ کہ نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی فیملی ہے، نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی سورا ہے، نہ اللہ کا کوئی سس ہے، نہ کوئی بہنوئی ہے۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری کسی کے ساتھ۔ تھوڑا کیا خیال ہے جی؟ اور پھر یہاں میں سمجھتا ہوں بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ آپ کے اندر بگاڑ کیسے پیدا کرتے ہیں، اور محمد و آل محمد کو اللہ کہنے ہوئے انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ محمد و آل محمد کے سارے رشتے موجود ہیں، اللہ کا کوئی رشتہ موجود نہیں۔ کیا خیال ہے، ہم محمد و آل محمد کے رشتوں کے قائل ہیں یا نہیں؟ بلکہ ہماری بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ شیعہ ہوتا وہ ہے جو محمد و آل محمد کے رشتوں کی عزت کرتا ہے۔ جو رشتہ رسول اکرم سے قائم ہوتا ہے اس کو وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی داماد ہے تو وہ قابل احترام ہے، اگر کوئی بیٹا ہے تو قابل احترام ہے، اگر کوئی نواسا ہے تو قابل احترام ہے، اگر کوئی سورا ہے، میرے خیال تھوڑے ڈر ویسے جی، تو سورا بھی قابل احترام ہے، اس کا اپنا کردار اس کے ساتھ ہے، اس کی کوئی کمزوری اس کے ساتھ ہے، لیکن جو نسبت اسے رسول کے ساتھ ہے اس نسبت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سارے رشتے رسول کے ہیں، سارے رشتے مولا علی کے ہیں، سارے رشتے بی بی زہرا کے ہیں۔ کیا خیال ہے، بی بی زہرا کسی کی بیٹی ہے یا نہیں؟ ان کا کوئی باپ ہے یا نہیں؟ بی بی زہرا کی ماں، جی، بی بی زہرا کا نانا، بی بی زہرا کا دادا، ہے نا سارے رشتے۔ اور جتنے رشتے ہوتے جاتے ہیں اگر کوئی انہیں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کے رشتوں کو بے احترام کرنے کی اجازت۔ حضرت ابو طالب کے متعلق جتنی گستاخی لوگ کرتے ہیں اس میں ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور مقابلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو علی جیسی ہستی کا باپ ہو تم اس کا بغض اپنے سینے میں رکھ کے کیسے جہنم سے بچ سکتے ہو؟ تو اس لیے رشتے سارے اپنے مقام پر اہم، لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی رشتہ
رسول کا رشتہ ہوتا ہے وہ لم یلد ولم یولد نہیں ہوتے، جبکہ اللہ لم یلد بھی ہے اور لم یولد۔ عیسائیوں نے کیا مان لیا؟ بیٹا مان لیا، تو انہوں نے رشتہ اللہ کا بنا لیا، بیٹا بنا لیا، باپ بنا لیا، خود اللہ کو باپ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، پھر واضح ہے کہ وہ بیوی بن گئی جو اس بیٹی کی ماں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیملی بن گئی۔ اور فیملی کا تصور ہر ایک میں ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ یہ وہ مفہوم ہے جو القربہ میں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اس لفظ قربہ کو اگر کھولو گے تو اس کا معنی کیا بنے گا کہ جو میرا قرابت دار ہے اس سے مودت رکھنا میری رسالت کا اجر ہے۔ ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ قربہ معنی قرابت داری، اور قرابت داری جس کو مجھ سے حاصل ہے اس سے مودت کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ ہاں اگر کہیں کوئی قرآنی آیت یا اللہ کے رسول کا کوئی فرمان اس قرابت کے خلاف آ گیا ہے اور اس نے کوئی کردار ایسا پیش کیا ہے جو کردار اس کی قرابت کو کاٹ دیتا ہے تو پھر وہ کٹ جائے گا، ایسے ہی جیسے حضرت نوح کا بیٹا کٹ گیا تھا۔ کیا خیال ہے، ابو لہب کٹ گیا یا نہیں؟ ابو لہب کا رشتہ رسول سے تھا یا نہیں؟ کون سا؟ چچا تھا، چچا تھا، لیکن چچا ہونے کے باوجود، حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہونے کے باوجود، حضرت عبداللہ و حضرت ابو طالب کا بھائی ہونے کے باوجود اس پر قرآن نے لعنت کر دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، کیوں لعنت کی؟ اس کا کردار کہ وہ کہتا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس نے بھی بکواس کی اور اس کی بیوی نے بھی اس بکواس میں اس کے ساتھ تعاون کیا۔ جب اس نے رسول اکرم کو کہا کہ آپ کے ہاتھ جل جائیں کہ آپ نے ہمیں توحید کا درس دینے کے لیے بلایا تھا اور ہمارے خداؤں کے خلاف زبان درازی کرنے کے لیے بلایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت رسالت مآب کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کر رہے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ہر ایک کی عبادت کو چھوڑ دو، عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ وحدہ۔ یہ پیغام تھا نا رسول اکرم کا۔ اب واضح ہے کہ وہ سارے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور عبادت کرتے ہوئے ان بتوں سے محبت بھی رکھتے تھے۔ کیا خیال، ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی یا نہیں؟ اب وہ محبت ایک طرف، رسول اکرم کو صادق اور امین ماننا ایک طرف۔ ادھر میں تھوڑی سی توجہ دلاتا ہوں، کیا وہ لوگ رسول اکرم کو صادق اور امین مانتے تھے یا نہیں؟ سارے بت پرست رسول کو سچا بھی مانتے تھے اور رسول کو امانت دار بھی مانتے تھے کہ حضرت سچ بھی بولتے ہیں اور کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ حضرت نے اس سے پہلے خطبے کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر میرے پیچھے جو کوہ ابو قبیس ہے، یہ حاجی صاحبان کو یاد ہے، صفا یاد ہے، جو حاجی صاحبان بیٹھے ہو، کہ آپ کو کوہ صفا یاد ہے؟ کوہ صفا کے پیچھے پہاڑ ہے جو جس پر محلات ہیں بادشاہوں کے اور شہزادوں کے، وہ محلات والا جو پہاڑ ہے وہ بہت اونچا ہے اور صفا کچھ نیچی پہاڑی ہے۔ حضرت کھڑے تھے کوہ صفا پر، پیچھے وہ بہت بڑا پہاڑ تھا اور حضرت بیان فرما رہے تھے کہ یہ میرے پیچھے جو کوہ ابو قبیس والا پہاڑ ہے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہا ہے تو بتاؤ میری بات کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا، آپ اگر کہہ دیں تو چونکہ ہم نے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں سنا تو اس لیے ہمیں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم آپ کے کہنے پر سر تسلیم خم کریں گے اور ہم مان لیں گے کہ وہ لشکر موجود ہے اور وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے۔ یعنی حضرت کی صداقت کی انہوں نے اس وقت بھی تصدیق کر دی، گواہی دے دی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ جب تم مجھے اتنا صادق مانتے ہو اور اتنا امین مانتے ہو تو ذرا بتاؤ مجھے اس اللہ نے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ سارے بت پرست اللہ کو مانتے تھے، سنتے بیٹھے ہو، بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن اللہ کے منکر تھے یا اللہ کو بھی مانتے تھے؟ جی قرآن کہتا ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو انہی بت پرستوں سے پوچھے زمین و آسمان کا خالق کون، لَيَقُولُنَّ اللہ، جواب میں وہ کس کا نام لیں گے؟ تو وہ بت پرست بھی اللہ کو مانتے تھے
اور یہ بھی مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ آج کل لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہ کو وہ مانتے تھے۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کو تم اللہ مانتے ہو، تمہاری جو دراصل کمزوری ہے، خطا ہے، تمہارے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ عبادت میں لوگ ان بتوں کو شریک مانتے ہو۔ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو کیا مانتے تھے؟ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن بت ہمارے مشکل کشا ہے، بت ہمارے رب ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ رب کیا ہے؟ بیٹا چاہیے، یہ بیٹا دینے والا بت ہے۔ صحت چاہیے، یہ صحت دینے والا بت ہے۔ روزی چاہیے، یہ روزی دینے والا ہے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ انہوں نے الہی اختیارات کو کر دیا تھا تقسیم۔ ان باتوں کو ذرا کھول کے ذہن میں بٹھایا کرو۔ اللہ کے وجود کو مانتے تھے، زمین و آسمان اور کارخانے کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن آگے انہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کے سکھلاوے میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ صحت فلانا بت دیتا ہے، بیٹا فلانا۔ آج کل اگر آپ ہندوستان میں چلے جائیں تو کیا ہندو اس قسم کے نظریات کے قائل ہیں یا نہیں؟ انہوں نے مختلف دیویاں مانی ہوئی ہیں، اور ان دیویوں کو انہوں نے اختیارات کے حوالے سے تقسیم مانا ہوا ہے کہ اگر بیٹا چاہیے تو فلانی دیوی، صحت چاہیے تو فلانی دیوی، بارش چاہیے تو فلانی دیوی، قحط فلانی کے ذریعے آتا ہے اور بیماری فلانی کے ذریعے آتی ہے۔ اور پھر ان دیویوں کو راضی کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی سیوا کرتے ہیں اور مختلف قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ یعنی جو نظریہ آج کے ہندوؤں کا، ہندوستان والوں کا ہے، وہی نظریہ مکے کے مشرکین کا تھا، اور وہ بتوں کو اپنا مشکل کشا مانتے تھے اور مختلف حاجات ان سے مانگتے تھے۔ رسول اکرم نے انہیں کہا کہ یہ سب غلط ہے، تم اگر عبادت کرو تو کس کی؟ اللہ وحدہ۔ اب حضرت نے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی، کہا کہ اور کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی اور بیٹے دینے والا نہیں ہے، کوئی اور صحت دینے والا نہیں ہے، کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے، فقط اللہ روزی دینے والا ہے۔ اب بولتا ہے آگے کون؟ ابو لہب بولا اور کہنے لگا تیرے ہاتھ جل جائیں، تو نے ہمیں یہ سنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا؟ اب بتائیے وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اس کو بات حضرت کی پسند نہ آئی۔ ایک محبت تھی رسول اکرم جو کہ آپ کے بھتیجے تھے، اس کے بھتیجے تھے، محبت تھی، لیکن دوسری طرف تھی بتوں سے محبت۔ ٹھیک ہے، ابو لہب کو بتوں سے بھی محبت تھی اور بھتیجے سے بھی۔ جب بھتیجے نے یہ بات کی کہ یہ بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ابو لہب کے اوپر کس کی محبت غالب آئی؟ جی، بتوں کی محبت غالب آ گئی اور محمد مصطفیٰ کی محبت مغلوب ہو گئی، اور پھر وہ جل گیا اور اس نے زبان درازی کی، اتنی سخت زبان درازی کی کہ اس کی زبان درازی کا جواب اللہ کو دینا پڑا، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، جل جائیں تو اس ابو لہب کے ہاتھ جل جائیں کہ جس نے میرے حبیب کے خلاف اس قسم کی بکواسی زبان استعمال کی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کے اوپر محبت کسی چیز کی بھی ایسی غالب نہ آئے کہ جو اللہ اور اللہ کے پیاروں کی محبت پر غالب آ جائے۔ محبت ہونی چاہیے لیکن جائز حد تک۔ تو ہمیں محمد و آل محمد کی محبت رکھنا ہے یا نہیں؟ اجر رسالت ہے یا نہیں؟ لیکن اس محبت کو اگر کوئی ناجائز استعمال کرنا چاہے تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے ایک محبت اللہ کی ہے، ایک محمد و آل محمد کی ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت کبھی اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے۔ پتہ نہیں سمجھے دے بیٹھے ہو یا نہیں؟ اللہ کی محبت پر محمد و آل محمد کی محبت غالب نہ آئے، اس لیے کہ جو کچھ اللہ فرمائے گا محمد و آل محمد کے بارے میں اسی کو ماننا پڑے گا، اپنی ذہنی جو خیالات ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا پڑے گا۔ اور اگر اپنے خیالات کی طرف جاؤ گے تو اپنے خیالات کی طرف عیسائی گئے، اپنے خیالات کی طرف یہودی گئے۔ اب بتائیے یہودی گمراہ ہیں یا ہدایت پر ہیں؟ عیسائی کیوں؟ انہوں نے
حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں، لم یلد ولم یولد۔ یہ روزانہ نماز میں پڑھتے ہو یا نہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ جو دوسروں کی نماز ہے اس میں سورہ توحید اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم تو ہر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ توحید۔ جو توحید پڑھتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ویسے پڑھتے ہیں؟ اگر ایمان نہ رکھے اور پڑھے، یا جو بات سورہ توحید کے خلاف ہے اس کو بھی مانے اور سورہ توحید کو بھی مانے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سورہ توحید کو سمجھا نہیں، سورہ توحید کو سمجھا نہیں۔ اس لیے قل هو اللہ احد، احد سے مراد کیا ہے جی؟ اچھا واحد، احد سے مراد کیا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی واحد واحد ہیں یا نہیں؟ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جتنے بیٹھے ہو کلے کلے آئے ہاں تے کلے کلے جاواں گے، سارے کلے کلے یا کوئی ڈوڈو کٹھے ہو، سب واحد واحد ہو، واحد 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 واحد، سارے واحد، اللہ بھی واحد۔ تو کیا خیال ہے اللہ ایسا ہی واحد جیسے ہم واحد؟ اس لیے اللہ کو فقط واحد نہ کہو، اللہ کو احد کہو۔ کیسا واحد کہو؟ کہ جس واحد جیسا کوئی اور واحد نہیں ہو سکتا، وہ ایسا واحد ہے، یعنی جو ایسا واحد ہو جس جیسا کوئی نہ ہو اس کو احد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ احد کے لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں واحد کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد کی طرف توجہ دلائی ہے کہ احد وہ ہوتا ہے جس کی مثل کوئی نہ ہو، جس کا شریک کوئی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو اور نہ ہو سکتا ہو، ہونے بھی کا کوئی امکان بھی۔ اس لیے میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، جیسے آپ مانتے ہیں کہ مولا علی ہیں، علی ولی اللہ، یہ جو ولایت مولا علی کو ملی ہے کیا یہ چلوں سے ملی ہے؟ میں سوچ کے رہے، سارے پیر بیٹھے، چلوں سے جو ولایت ہوتی ہے وہ اور ہے علی ولی اللہ۔ اگر چلوں والی ولایت کے بارے میں آپ سوچیں، جیسے کہ کہتے ہیں جی بہاؤالدین زکریا ولی اللہ ہے اور کرم یہ آپ کے سارے دربار والے اولیاء اللہ ہیں، اور مدینۃ الاولیاء ہے، یہ ملتان کیا ہے؟ مدینۃ سوا لاکھ ظاہر تے سوا لاکھ باطن۔ ان کو جو ولایت ملی ہے وہ ولایت اور جو علی ولی کے پاس ہے، ان میں کوئی اشتراک ہے؟ کوئی قدر مشترک ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ جو علی کو ولایت ملی ہے اس کے لیے رسول نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ وہ ولایت کا اعلان رسول نے کیا تھا، اور ہر کسی کے لیے رسول نے ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ اس لیے لوگوں کی ولایت کا مقام اور ہے اور مولا علی کی ولایت کا مقام۔ جیسے نبوت چلوں سے نہیں ملتی، سوچتے بیٹھے ہو بھئی 40 سال مسلسل بندہ متھا رگڑے تول بن ویسی ولی اللہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو ہستیاں ولی اللہ ہیں یہ تو ابتدا سے ولی اللہ ہے۔ ان کے لیے یہاں آ کے دنیا میں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے کہ ولایت سے خالی ہو، بلکہ ہمارا ایمان ہے جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے اس وقت سے ان کو ولایت۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، لہذا وہ نور نام کمالات کا ہے، وہ نور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کمالات کا نام ہے، اور جو کمالات اللہ نے رسول اکرم کو عطا فرمائے ہیں ان کمالات میں علی کو بھی ساتھ ساتھ شریک بنایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو جو ہستیاں 12 ہیں 14 ہیں، ان کی جو شان ہے ان میں کوئی ان کا سہیم اور شریک نہیں ہو سکتا، لہذا چلوں والی بات کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس پہ ایمان رکھتا ہے بآواز بلند صلوات۔
باقی رہ گیا چلوں اور زہد و تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کی ولایت کا مل جانا، وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ وہ ولایت ہے جو کسی کو اس کے زہد، تقوی، پرہیزگاری، واجبات کی پابندی، محرمات سے دوری، روح کا تزکیہ نفس، جتنا بھی وہ اپنے آپ کو پاک باز بناتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اتنا اللہ اسے ایک درجہ بلند عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو وہ درجہ اور ہے، اور جو محمد و آل محمد کو نصیب ہوا ہے وہ مقام اور ہے، ان جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے وہ مقامات عالیہ عطا فرمائے ہیں کہ پھر اپنے دین کی حفاظت بھی ان کے ذمہ لگا دی ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین سے بڑھ کر اور کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اہم تر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان پاک ہستیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں مصائب کے پہاڑوں میں بھی پسنا پڑے تو سارے مصائب برداشت کرو، لیکن میرے دین کو قربان نہ ہونے دو۔ اسی لیے یہ جملہ مشہور ہوا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اگر اللہ کے رسول کا دین نہیں بچ سکتا مگر میری شہادت کے طفیل، تو آؤ یزیدی تلواروں، میرا بدن حاضر ہے۔ میں اپنے ٹکڑے تو کروانے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نانے کے دین کو ٹکڑے ہوتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ اپنے ٹکڑے جو رسول امام حسین کی طرف متوجہ ہو کے کہا گیا ہے، اس اپنے ٹکڑے سے مراد فقط اپنے بدن کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ ٹکڑے بھی ہیں کہ جن کو رسول کہتے تھے زہرا میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ بی بی زہرا کے متعلق جو فرمایا نا رسول نے کہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا آپ حدیث قصہ میں روزانہ پڑھتے ہیں لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یہ سب کچھ جو آپ آل محمد کے متعلق پڑھتے ہیں، اس کو وہی مقام حاصل ہے، یعنی رسول کا سر حسین کا سر ہے اور حسین کا سر رسول کا سر ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں جیسے آپ سن رہے تھے کہ شمر جو خنجر مار رہا تھا، شمر جو ظالم ظلم کر رہا تھا، اس نے جو قتل کا بازار گرم کیا ہوا تھا اور بے پرواہ ہو کے امام حسین کو قتل کر رہا تھا، جیسے آپ سن رہے ہیں کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ایک بہن تھی جو کبھی دائیں جاتی تھی، کبھی بائیں جاتی تھی، کبھی یمیناً کبھی شمالاً، ادھر ادھر گھوم تڑپتی تھی اور کیا کہتی تھی، اما فیکم من مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جانتی تھی کہ ان کے اندر کوئی مسلمان حقیقی تو موجود نہیں ہے، لیکن زہرا کی بیٹی نے چاہا کہ میری زبان سے یہ جملے نکلیں اور قیامت تک آنے والوں کو یقین ہو کہ زینب کبریٰ کے نزدیک ان قاتلوں میں کوئی مسلمان نام کی چیز موجود نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے تو کہا اما فیکم من مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے بھائی کو قتل ہونے سے بچائے؟ لیکن جب کسی کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا تو بی بی نے اس وقت پھر خاص طور پر عمر ابن سعد کو خطاب کیا اور کہا یا عمر ابن سعد اتنظر یقتل اخی ابو عبداللہ، تو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو قتل کیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی تو زینب کبریٰ کا تھا، لیکن زینب کبریٰ کے بھائی کا سر کاٹنا کیا رسول کے سر کاٹنے کے مترادف نہ تھا؟ کیا حضرت مولا امیر المومنین کے سر کو جدا کرنے کے مترادف نہ تھا؟ کیا وہ بی بی زہرا کا سر کاٹنے کے مترادف نہ تھا؟ سچ بات تو یہ ہے حسین کا سر رسول کا سر ہے، حسین کا سر علی مولا کا سر ہے، حسین کا سر زہرا بطول کا سر ہے۔ تم تو روتے اس بات پر کہ زہرا کی پسلی کیوں ٹوٹ گئی، تم روتے اس بات پر کہ بی بی کے اوپر دروازہ کیسے گر گیا،
لیکن میں پوچھتا ہوں اتنے پہ رونے سے کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ جب سر کٹا حسین کا تو کٹ گیا زہرا کا سر، جب سر جدا ہوا زہرا امام مظلوم کا تن سے جدا ہوا تو دراصل بی بی بطول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس لیے کہ ان سب ہستیوں کی جان ایک ہے، ان سب ہستیوں کا مقام ایک ہے، تبھی تو رسول اکرم نے فرمایا تھا یہ میرے چادر کے نیچے یہ چاروں ہیں نا، ان کا مقام یہ ہے کہ لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا لہو میرا لہو ہے اور ان کا خون میرا خون ہے۔ اب اگر سوچو تو صحیح کہاں کہاں بکھرا ہے وہ لہو، کہاں کہاں گیا ہے وہ لہو۔ حسین تیرا سر تو خون سے آغشتہ تھا، تیرا سر تو خون سے آلودہ تھا، اس وقت بھی آلودہ تھا جب خولی کے گھر تنور میں رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی خون میں ڈوبا ہوا تھا جب اس ملعون نے اسے اپنے گھر اس کے اندر تنور کے اندر رکھ دیا تھا۔ لیکن عجیب نہیں ہے کہ تھا خون سے آغشتہ لیکن اس کے اندر سے نور اٹھ رہا تھا، اس کے اندر سے نور اٹھ رہا تھا جسے ہر کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ دیکھا تو اس محب آل محمد نے دیکھا جس کے دل میں حب آل محمد کا نور موجود تھا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں نا، حب آل محمد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ کچھ نظر آتا ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں یہی کہوں گا نا، خولی اس نور کو نہ دیکھ سکا، دیکھا تو خولی کی زوجہ نے وہ نور دیکھا۔ جب نور کی سطح دیکھی تو آئی اور تڑپ کے کہنے لگی، اس نے تو کہا تھا میں انعام لایا ہوں، قیمتی چیز لایا ہوں، اور جب اس نے آ کے دیکھا تو ایک کٹا ہوا سر ہے جس سے نور بلند ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تو کس کا گھر کاٹ کر میرے گھر لایا ہے؟ لوگ تو سونے اور چاندی کے انعامات لاتے ہیں، تو کٹا ہوا سر میرے گھر لایا ہے۔ اور جب اس بدبخت نے کہا یہ تو مظلوم حسین کا سر ہے، یہ تو مظلوم حسین کا سر ہے، گود میں لے کے بیٹھ گئی، ہائے زہرا، ہائے بی بی بطول۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خداوندہ ہماری اس ادنی عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرما، مومنین مومنات کی اس آمد کو قبول و منظور فرما، بانیان کی اس محنت کو شرف قبولیت نصیب فرما، مرحوم کی روح تک یہ ثواب ایصال فرما، قبل اس کے کہ وہاں پہنچے چہاردہ معصومین کی ارواح کو ہدیہ فرما، انبیاء و مرسلین کی ارواح کو ہدیہ فرما، جمیع شہداء کی ارواح کو ہدیہ فرما، اور اس کے بعد یہ ثواب ان کی روح تک اور ان کے بزرگان ان کے اسلاف کی روح تک ایصال فرما۔ خداوندہ جتنے بھی نور ولایت لے کے اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کو بخشش سے سرفراز فرما، سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، سب کی قبروں کو نور ولایت سے منور فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خداوندہ ہمیں نیکی کی پابندی نصیب فرما، برائی سے پرہیز کی توفیق عطا فرما، واجبات کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اس توبہ میں ہمیں منظور نظر فرما، اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ خداوندہ جو مریض ہیں شفاء کامل سے سرفراز فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی آغوش کو اولاد کے ساتھ آباد فرما، جو مشکل کے شکار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، جو روزی کے اعتبار سے مشکلات میں ہیں ان کی اس مشکل کو دور فرما، رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، راہ حق پر خرچ کرنے کی ہمت عطا فرما، واجبات کی پابندی نصیب فرما، محرمات سے دوری عطا فرما، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سعادت نصیب فرما، موت کا وقت آسان فرما، قبر کا حساب آسان فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، محمد و آل محمد کے دست مبارک سے جنت کا ٹکٹ نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم ربنا تقبل دعانا انکا انت السمیع العلیم، واغفر لنا وارحمنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، بحق نبیک محمد وآلہ الطاہرین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ۔ بیٹھے نیاز تلاوت فرما کے